احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا جو منہج ہے، ہم شریعت دیکھتے ہیں، شخصیت نہیں دیکھتے، اور یہی چیز اسلام میں ہے۔ شریعت کو دیکھا جاتا ہے، شرع کو دیکھا جاتا ہے، شخصیت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر کوئی بڑا پیر ہے، کوئی کسی بزرگ کی اولاد ہے، وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی بظاہر بڑی شخصیت ہے اور وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، یا ایسی چیز اس میں پائی جا رہی ہے جو ہماری شرع نے منع کی ہے، مکروہات ہیں، یا کوئی کسی حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ درست کام ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے اپنے آپ کو گدی نشین کہنے والے نام و نہاد پیر، اور اسی طرح بہت سارے جو صوفیہ کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، وہ ہاتھوں میں 2 3 انگوٹھیاں، چھلے، اور اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، گلے میں زنجیریں، تو یہ سب کچھ جو ہے اس کسی کا بھی ایسے لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ لیکا دیکھا نہیں ہے، اہل سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ بات چل رہی تھی چھلا پہننے کے حوالے سے، تو اکثر ہمارے نوجوان وہ بھی چاندی کا چھلا پہن لیتے ہیں، کڑے نوجوان پہن لیتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے جناب یہ آپ نے کیوں پہنا، یہ چھلا کیوں پہنا؟ یہ فلاں دربار سے آیا ہے۔ بھئی دربار سے آنا کوئی افضلیت کی علامت ہے کہ فلاں دربار سے آیا ہے؟ یہ کوئی افضلیت کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی جو وہ جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب اسلام نے، ہمارے دین نے منع فرما دیا کہ مرد کے لیے لوہے کا ہو چاہے سونے کا ہو، اور چاندی کا بھی مخصوص مقدار ہے، اس کے علاوہ زیور اور اسی طرح کے چھلے وغیرہ انگوٹھیاں حرام ہے تو حرام ہے، بس بات ختم۔ کیونکہ ہمارا فتاوی رضویہ شریف کا درس ہے، الحمدللہ ہماری جو 22ویں جلد ہے، تو اسی میں ہی اس کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوئے، تو ہم انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے فتوے بھی پڑھیں گے اور سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے چاندی، لوہے اور پتل کے چھلے کے حوالے سے جب سوال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمائے ہیں وہ سماعت کریں۔ اور سوال یہ تھا کہ چھلا چاندی یا پتل کا پہننا کیسا، اور اس کے پہننے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، تانبا، پتل، کانسا، لوہا تو عورت کو بھی منع ہے، اور اس سے نماز ان کی بھی مکروہ ہے۔ یعنی عورتیں بھی اگر تانبا، پتل اور کانسا یا لوہے کا چھلا یا زیور وغیرہ پہنیں گی تو ان کی نماز بھی پہن کر مکروہ ہوگی۔ پھر فرمایا چاندی کا چھلا خاص لباس زنان ہے، مردوں کو مکروہ ہے، اور مکروہ چیز پہن کر نماز بھی مکروہ ہوتی ہے۔ مرد کو چاندی کی انگوٹھی 1 نگ کی 4.5 ماشی سے کم وزن کی جائز ہے۔ یعنی کہ لوہا، جیسے لوہے کا چھلا اکثر ہمارے نوجوان پہنتے ہیں، لوہے کا کڑا، تو فرمایا یہ تو عورتوں کو بھی منع ہے، ان کے لیے بھی مکروہ ہے لوہے کا چھلا یا اس طرح کے زیور وغیرہ پہننا، تو چے جائے کہ مردوں کا، لہذا اگر کوئی شخص لوہے کا چھلا یا کڑا وغیرہ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہے۔ اور پھر اسی طرح جلد نمبر 22 صفحہ 153 کے اوپر یہ سوال ہوا کہ چاندی، لوہے یا پتل کا چھلا عمومی طور پہ لوگ پہنتے ہیں، کوئی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے دم کروا کے پہنا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، چاندی، سونے کے سوا لوہے، پتل، ران کا زیور عورتوں کو بھی مباح نہیں، چے جائے کہ مردوں کے لیے، اور عوام کا یہ اختراعی خیال ممانعت شرع کو رفع نہیں کر سکتا۔ اگر ناجائز چیز کو دوا کے لیے استعمال کرنا جائز بھی ہو تو وہاں کہ اس کے سوا دوا نہ ملے۔ یہ امر طبیب حاذق مسلمان غیر فاسق اخبار سے معلوم ہو، اور یہاں دونوں امر متحقق نہیں۔ یہاں پہ آپ نے 2 ٹوک بات ارشاد فرمائی کہ جو ناجائز چیز ہے اگر اس کو بھی دوا کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہ تب استعمال کریں گے جب کوئی ایسی صورت نہ نکلے کسی اور دوا کی، تو پھر یہی باقی وہ صورت بچی ہو تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور وہ بھی ایک حاذق طبیب جو مسلمان ہو، فاسق نہ ہو، تو وہ اگر اجازت دے۔ لہذا یہ جو لوگ چھلے پہنتے ہیں، چاندی کے کڑے اور اس طرح کے دم کرا کے پہنے ہیں، فلاں کر کے پہنے، تو یہ سب ناجائز ہے۔ اللہ کی پاک کلام میں شفا ہے، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنا شفا ہے، لہذا یہ امر واضح ہو گیا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔